بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک چھوٹا سا میں اقتباس پڑھنا چاہتا ہوں. آپ کے مضامین جو ہیں بڑے علم افروز ہیں. ان کا پہلا مضمون اس کتاب میں اردو کی تاریخ سے متعلق ہے. اس میں جو سب سے خوبصورت بات مجھے لگی وہ یہ تھی کہ خیر آپ اس کو جب پڑھیں گے تو آپ لطف آئے گا آپ کو. انہوں نے ایک بالکل انفرادی طریقے سے لوگوں کو مخاطب کیا. ورنہ عموماً جو ہوتا ہے خواتین و حضرات اور سامعین گرامی اور یہ سب کچھ، لیکن انہوں نے جو جس طریقے سے خطاب کیا ہے وہ کم از کم میری نالج میں نہیں تھا. انہوں نے کہا ہے اے میرے مہربانوں، میزبانوں اور ہم دکان. یہاں سے اپنی تقریر کا اظہار ہو کیا ہے، اسٹارٹ کیا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کہیں پہ بھی خواتین کا کوئی تذکرہ نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمانے میں خواتین اس طریقے سے محفلوں میں تشریف نہیں لاتی تھی. سب جہاں کہیں بھی انہوں نے خطاب کیا ہے وہ حضرات کے نام سے خطاب کیا. میزبان مہربانوں میزبانوں اچھا اچھا. اس سے پہلے کہ میں ایک بات پڑھوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ جناب حسن چشتی صاحب تشریف لے آئے، تو میں سب سے پہلے آپ سے التماس کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اسٹیج پر تشریف لائیں. حسن چشتی صاحب، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. حضرات، 19ویں صدی کا ابتدائی حصہ زبان اردو کی ترقی کا ایک عجیب زمانہ گزرا ہے. نظم میں اس نے ترقی کی، نثر میں اس نے ترقی کی، الفاظ سے اس کا خزانہ مالا مال ہوا. طرز ادائی مطلب کہ اس میں نئے ڈھنگ نکالے، اخبار جاری ہو، حالات ملک اور اس کے ذریعے خبریں پھیلیں، غزلیں لکھی گئیں، قصیدے لکھے گئے، ترجمے ہوئے، تذکرے لکھے گئے، تاریخ لکھی گئی، ریختی ایجاد ہوئی. دوسری زبانوں کی کتابوں نے اس کا لباس پہنا. غرض اردو کا کوئی شعبہ نہیں رہا جس میں یہ معراج کمال کو نہ پہنچا ہو. خود باہر والوں نے اس ترقی میں ہمارا ہاتھ بٹایا اور کلکتہ کے دارالترجمہ قائم کر کے ہم سے وہ کام لیے جو آج وقت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں، اور ہم کو انگریز قوم کا احسان مند ہونا چاہیے. دیکھیے، میں یہ اقتباس اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں انہوں نے اس مضمون میں ایک طویل مضمون ہے اور اردو سے متعلق انہوں نے تاریخ کو سمپ کیا ہے، خوبصورت انداز سے سمپ کیا ہے. تو آپ اس کتاب کو ضرور حاصل کیجیے اور آپ محسوس کریں گے کہ بڑی علمی کتاب ہے. میں جس شخصیت کو زحمت دے رہا ہوں وہ ہم سب کے محبوب شخصیت ہیں. ڈاکٹر مجاہد غازی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک ہیں، بااعتماد دوست ہیں، باکمال صحافی ہیں، باکمال شاعر ہیں. اور ان کا جمال حسن یہ ہے کہ تحریر ہو کہ تقریر، یہ اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں اپنے سامع کو، اپنے پڑھنے والے کو. میں ان سے التماس کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار. خواتین حضرات، میں اصل میں ایک حادثے سے 2-4 ماہ پہلے میں اور مجھے اسٹروک ہو گیا ہلکا سا، جس کی وجہ سے ڈبل ویژن ہے. تو میں کچھ لکھ نہیں سکا ہوں مفصل، یا جو میرا مطالعہ میں تھا میں نے اس کو یاد کر کے کچھ پوائنٹس تحریر کیے ہیں. اگر مربوط نہ ہو تو میں اس کی آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اس لیے کہ مرزا فضل اللہ بیگ صاحب میرے ایک چچا کی طرح تھے حیدرآباد میں، اور میں وہ جو کتب خانہ وہاں نظام کا اس کے وہ لائبریرین بھی تھے. اور مرزا فضل اللہ بیگ صاحب کی تحریریں جب میں نے پڑھنی شروع کی تو اس میں، کیونکہ ان سے میرا کوئی ملاقات نہیں تھی، میرے والد کے بہت قریبی وہ بھائیوں کی طرح تھے. ان کی عقیدت میں ان کے نام کو میں نے دیکھا تو میں خیال کیا کہ شاید کوئی رشتہ داری ہو، یہ بھی حیدرآباد سے تعلق ہے. وہ بھی میں نے پڑھنی شروع کی تحریریں اور کافی پڑھی، لیکن
ان کی تحریریں پڑھ کر مجھے جو اندازہ ہوا وہ یہ ہوا کہ مرزا صاحب کی تحریریں کسی ایسی دنیا کی تحریریں نہیں ہیں کہ جو دنیا ہماری دنیا میں، کسی ایسی زبان میں نہیں ہے کہ جو زبان ہماری عام زبان نہ ہو۔ مرزا صاحب کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جو لکھتے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے لکھتے ہیں جو ان کے اطراف میں رہتے ہیں، اور مشکل پسندی بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے اور لوگ مرصع الفاظ سجا کر اپنی تحریروں کا وزن بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر مرزا فرحت اللہ بیگ کے یہاں ایسا کچھ نہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ سودا سے لے کر اب تک بے شمار شاعر آئے ہیں جنہوں نے مزاح استعمال کیا، لوگ انہیں جانتے ہیں اور ہر ایک نے اپنا اپنا مقام پیدا کیا، مگر نثر میں اگر آپ دیکھیں تو جو ابھی آپ بات کہہ رہے تھے نا امین حیدر کہ وہ اس طرح لکھتے ہیں اس طرح، دراصل نثر میں جو ابتدا اس کی ہمیں ملتی ہے وہ غالب کے خطوط میں ملتی ہے، اور غالب کے خطوط میں کا جو انداز ہے اس انداز کی جھلک آپ کو مرزا فرحت اللہ بیگ کے مضامین میں ملتا ہے۔ وہ جب لکھتے ہیں تو اسی انداز میں لکھتے ہیں، وہی انداز ان کا ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے خواتین و حضرات کہ 1920ویں صدی کی ابتدا سے 1936 تک سر سید کی تحریک تھی، اور اس کے بعد جو ترقی پسند تحریک بعد میں آئی، یہ ایک ایسا زمانہ ہے جسے ہم عبوری دور کہہ سکتے ہیں، جس میں جو مصنفین جو لکھنے والے اس وقت کے تھے ان میں فرحت اللہ بیگ اور عظیم بیگ چغتائی، پطرس بخاری، رشید احمد صدیقی۔ فرحت اللہ بیگ اور عظیم بیگ چغتائی کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے واقعہ نگاری کی، انہوں نے واقعہ نگاری کی ہے۔ پطرس نے عام زندگی کی ناہمواریوں کو ادب میں پیش کیا ہے مزاح کے انداز میں، رشید احمد صدیقی نے علی گڑھ کے حالات کو پیش کیا ہے، لیکن جو فرحت اللہ بیگ کی خصوصیت ہے وہ یہ کہ انہوں نے مرقع نگاری یعنی تصویر کشی کی ہے ان چیزوں کی جو آپ کے اطراف میں ہوتے ہیں یا کوئی جو ان کی تجربے میں، اور سب سے بڑی جو انہوں نے بات کی ہے وہ یہ کی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں دو ایسی چیزیں تھیں جس پہ آپ نے لکھا، ایک تو آپ نے برائے کرم آپ خاموشی اختیار کریں، سوری، آپ نے دو چیزوں پر لکھا ہے جو بہادر شاہ ظفر کے زمانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ایک تو آپ نے دلی کی آخری شمع یا دلی کا آخری مشاعرہ اس کو تمثیلی شکل میں لکھا، اور جس کو مولوی فضل الحق نے اردو جب عثمانیہ انٹرمیڈیٹ کالج کے سالانہ جلسے میں پیش کیا تو وہاں یہ تشریف لے گئے، وہاں پہ مولوی فضل الحق نے فرمائش کی کہ آپ کوئی اور بڑی چیز لکھیں، جس کے بعد آپ نے ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی لکھی، کچھ ان کی زبانی، کچھ میری زبانی، کچھ ان کی زبانی، کچھ میری زبانی، اور وہ جو آپ نے مشاعرہ لکھا تھا اس کے بارے میں تو ہمارے دوست اشرف سہیل یہاں پر ان کے پاس اس کا اقتباس بھی موجود ہے، اور لیکن ایک اور چیز جو انہوں نے لکھی وہ بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں پھولوں والوں کا جی ہاں پھول والوں کی سالانہ میلہ وہاں ہوتا تھا، جس میں، اور یہ بہت پہلے سے جاری تھا، لیکن یہ وہ زمانہ انہوں نے چنا جب بہادر شاہ ظفر کا آخری زمانہ، جب آخری جو عرصہ جس میں وہ بہت ہی اچھے انداز میں زندگی گزار رہے تھے، اور اس کے بعد اطلاع کا دور شروع ہوا، اس کو انہوں نے لیا ہے، اور اگر آپ اسے پڑھیں تو اس کی جزیات پر آپ نظر ڈالیں تو ایسا نہیں لگتا کہ کوئی ایک آدمی یہ اس کے واقعے کے گزرنے کے کئی سال کئی دہائیوں کے بعد وہ لکھ رہا ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ شخص جو لکھ رہا ہے یہ وہاں موجود ہے۔ بادشاہ سلامت کے خاندان سے لے کے ان کے جو حزب مراتب، ان کے جو لوگ ہیں، جو کنیزیں ہیں، جو باندیاں ہیں، اور جو ان کی ٹرمینالوجیز ہیں جو مرزا فرحت اللہ بیگ نے استعمال کی، یقین کیجیے جب میں نے وہ پڑھا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں دلی میں موجود ہوں۔ اور آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں کہ لگتا مجھے یہ ہے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کی جو کہتے ہیں کہ جو ان کا جو اٹریکشن ہے، جو ان کی دلی سے جو ان کا تعلق ہے، اس نے دلی کے بارے میں ان کی بیشتر چیزیں کریٹ کرنے کو مجبور کیا، میں یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ حیدرآباد تشریف لے گئے تھے، اس طرح اورنگ آباد مولوی عبدالحق دلی سے اورنگ آباد میں گئے تھے، تو فرحت اللہ بیگ صاحب تشریف لے گئے تھے، ان کی جو کریشن ہے، مثال کے طور پر انشاء اللہ خان انشاء پر انہوں نے انشاء، کیونکہ آپ مختلف شخصیات پر مضامین لکھتے تھے، ان کا کمال یہ تھا کہ وہ
مثال کے طور پر ڈپٹی نذیر احمد پر جو انہوں نے لکھا، ڈپٹی نذیر احمد کے اس شاگرد تھے، انہوں نے اس میں اتنا خوبصورت ان کا حلیہ بیان کیا، ان کی آداب بیان کی، اور سب سے بڑھ کر انہوں نے انصاف یہ کیا کہ نہیں کیا کہ اگر کسی کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو اس کی مدح سرائی کی ہو. انہوں نے مولوی صاحب کے بارے میں ہر چیز لکھی، یہاں تک یہ لکھ دیا کہ مولوی صاحب کنجوس بہت تھے، بلکہ سود رقم دے دیتے لوگوں کو. ڈپٹی نذیر احمد نے لکھا، اور انہوں نے کہا کہ ان کا حلیہ، انہوں نے کہا کہ وہ لمبے تھے لیکن ان کی لمبائی پر چوڑائی نہیں تھی. یہ بھی لکھا کہ وہ اتنی چوڑے تھے کہ اضافہ باندھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھے انداز میں. اس میں یہ نہیں تھا کہ ان کی تصدیق کر رہے تھے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب بھی وہ یہ لکھتے ہیں، جب بھی کوئی مضمون لکھتے ہیں تو آپ محسوس کیجیے گا کہ لگتا یہ ہے کہ وہ پڑھنے قاری یہ محسوس کرتا ہے کہ اگر کسی شخصیت کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو یہ خود بھی وہاں موجود ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے موجودگی کا احساس دلا رہے ہیں. میں پہلے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مرزا فرق اللہ بیگ، بہت ساری چیزیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہاں بہت سارے علماء بیٹھے ہیں. میں نے جب بھی ان کی تحریر پڑھی ہے تو مجھے اتنا ہی مزہ آیا جتنا غالب الخطوط پڑھنے کا، اس لیے کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ سے آپ کو کچوکے لگا رہے ہیں، ادبی کچوکے لگا رہے ہیں کہ آپ کے اندر شوق پیدا ہو ان کو اور پڑھنے کا، ان شخصیات کے بارے میں جاننے کا جن کی شخصیات کے بارے میں لکھ رہے ہیں. میں یقین جانیے کہ میں آپ سے بھی کہوں گا کہ ڈپٹی نذیر احمد کے بارے میں، نذیر احمد کے بارے میں جو انہوں نے لکھا وہ پڑھنے کی چیز ہے، اسے ضرور پڑھیے. میں بہت مشہور ہوں